کہتے ہیں کسی میوزیم میں ایک قد آدم تصویر آویزہ تھی۔ یہ تصویر جھیل کی تھی جس پر پل بنا ہوا تھا۔ دیکھنے والے آتے دیکھتے پھر اس کی خوبصورتی اور حقیقت سے قریب تر ہونے کی داد دیتے۔ بعض لوگ اس جھیل کو حقیقی سمجھ کر پار کرنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن بالکل قریب آنے پر انہیں احساس ہوتا کہ یہ حقیقی جھیل نہیں بلکہ یہ تصویر ہے۔ کسی نے یہ بات اس تصویر کے مصور تک پہنچا دی۔ مصور، تصویر بنانے والا اداس ہو گیا، کہنے لگا افسوس، میری تصویر حقیقت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ یہ تصویر ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جب تک کوئی اسے چھو نہ لے اسے یقین نہ آئے کہ یہ تصویر ہے یا حقیقت۔ اس نے تصویر کو اثر نو بنایا، دوبارہ بنایا، دن رات محنت کی اور کئی ماہ کی حرف ریزی کے بعد ایسی تصویر تیار کر لی کہ جب تک اسے چھو نہ جاتا، اسے چھوا نہ جاتا، کوئی یقین نہ کرتا کہ یہ حقیقت ہے یہ تصویر۔ مصور کے اپنی غلطی کے احتساب کرنے والے، تصویر بنانے والے کے اپنی غلطی کے احتساب والے اس نظریے کو خود احتسابی، اپنی جانچ پڑتال، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ خود احتسابی کہتے ہیں۔ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت و دانائی کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگے نادانوں سے، کہ جب وہ کوئی نادانی والا عمل کرتے میں فوراً اپنا محاسبہ کرتا کہ کہیں مجھ میں تو یہ عمل نہیں پایا جاتا، اگر میرے اندر وہ عادت ہوتی تو میں فوراً اس کو چھوڑ دیتا۔ خود احتسابی، محاسبہ نفس، یا آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ اپنا جائزہ لینا کہ انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر پیدا ہونے والے مثبت یا منفی رجحانات کا پتہ لگا سکتے ہیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار سکتے ہیں، لاپرواہی کی عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے معاشرتی، معاشی، سماجی، انفرادی، اجتماعی مسائل کی جڑ لاپرواہی ہے۔ خود احتسابی سے محروم شخص دنیا کی ترقی طے نہیں کر سکتا، چاہے کہ وہ آخرت کی ترقی کرے، کیونکہ اسے اپنی کمی کوتاہیوں کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ سابقہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ سکتا۔ خود احتسابی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ یہ انسان کو اس کی حقیقی اور سچی تصویر دکھاتا ہے، اسے اس کی بیانک روپ سے متعارف کراتا ہے، اور اس کی سستی، کاہلی، تن آسانی، آرام طلبی، تغافل، تساہل کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے اہداف اور مقاصد اور منزل اور راہ عمل متعین کر کے خود احتسابی کرتا ہے، ایک ٹارگیٹ رکھتا ہے اپنے سامنے، اسی کے اعتبار سے اپنے شب روز کو طے کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی، رفعتیں اس کا پتہ ڈھونڈتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ اس کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے، جس کا دوسرا نام ہم خود احتسابی کا عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس عقیدے کا ماحصل، اس کا نچوڑ یہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، گاہے بگاہے ان کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے خالق کی مرضی کے خلاف تو نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ورنہ آخرت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا خیال رکھے۔ امام ترمذی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو شخص قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے وہ عقل مند انسان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حساب
حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو، کیونکہ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا روز قیامت اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کر لے جس طرح اپنے شریک کا کرتا ہے، کہ اس نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پہنا، کیا کاروبار ہے اس کا، کیسے ترقی کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ اور خود احتسابی محض شرعی اعمال میں مطلوب نہیں ہے، صرف نماز روزے میں، بلکہ دیگر امور میں بھی مطلوب ہے، اخلاق میں، کردار میں، کاروبار میں، گفتار میں، حکومت میں، تقریر میں، تحریر میں، حقوق و فرائض، دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، مرض و شفا، نیکی اور بدی، غرض ہر امر میں محاسبہ نفس ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز ترقی کی ضامن ہے اور اس سے محرومی تنزلی کا باعث بنتی ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ سب سے عظیم انسان وہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ مناظرہ کر کے سچا ہو جائے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے کا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔